خواتین و حضرات، پرائم ٹی پر آپ کو خوش آمدید۔ انسائٹ ود پرائم کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ تیمور اقبال۔ ناظرین، 11 مئی 2013 پاکستان میں الیکشن کی ڈیٹ مقرر کر دی گئی ہے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتیں اپنے منشور یعنی اپنے مینیفیسٹوز میڈیا اور عوام کے سامنے لا چکی ہیں۔ ہر مینیفیسٹو میں عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کی باتیں کی گئی ہیں۔ روٹی، بجلی، گیس، پانی، صحت اور تعلیم اور امن و امان کے وعدے بھی کیے گئے ہیں۔ ان تمام مینیفیسٹوز میں ایک چیز جس کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا گیا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹس۔ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنس کی شکل میں ایک بہت خطیر رقم ہر سال پاکستان بھجواتے ہیں، اور وہ رقم ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں ڈالرز میں جاتی ہے۔ اب سوال یہ بڑا اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن کے ساتھ اگر اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹنگ رائٹ ہے اگر وہ اس الیکشن میں بھی ان کو نہیں ملے گا تو اس میں سب سے بڑی غلطی، سستی، نااہلی کس کی ہے؟ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی، پچھلی حکومت کی، الیکشن کمیشن کی، یا پاکستان میں موجود اس وقت نگران حکومت کی؟ ان تمام سوالات اور ان کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایمیننٹ لائر اور یو کے برٹش پاکستانی کمیونٹی کی ایک اہم ترین شخصیت بیرسٹر صبغت اللہ قادری صاحب کو۔ روشنیا سے ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کریں گے بیرسٹر امجد ملک، جو پی ایم ایل این یو کے لیگل ونگ کے پریزیڈنٹ۔ بیرسٹر قادری صاحب، پرائم ٹی پر آپ کو خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، بہت شکریہ آپ کا۔ امجد ملک صاحب، روشٹیل سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ بیرسٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا بیرسٹر صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کا ایشو 4 ویک الیکشن میں رہ گئے ہیں، ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا، کس کی ذمہ داری، پچھلی گورنمنٹ کی یا الیکشن کمیشن کی؟ یہ نا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا رائٹ کبھی نہیں ملا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس الیکشن کمیشن کی، پچھلی گورنمنٹ کی۔ یہ رسپانسبلٹی ساری سیاسی پارٹیوں کی ہے، ساری گورنمنٹس کی، پچھلی گورنمنٹ، اس سے پچھلی گورنمنٹ، مختلف الیکشن کمیشن، اور اب جب انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے، اب جب پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس پارٹی کی گورنمنٹ ہے جس کے بانی نے ذوالفقار علی بھٹو نے ڈویل نیشنلٹی دی تھی۔ اوورسیز پاکستانی کو اتنا خیال کیا تھا جب برٹن میں ان کی نیشنلٹی کو خطرہ پڑا کہ آیا وہ پاکستانی رہیں یا برٹش ہوں، نہیں چاہتے تھے وہ پاکستانی چھوڑنا، تو انہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کے ڈویل نیشنلٹی گرانٹ کی۔ دے آلویز کنسیڈر۔ آج یہ موضوع پوزیشن ہے، خاص کر اوورسیز پاکستانی انگلینڈ میں جو ہے بدقسمتی سے کہ ان کو ویزا لگتا ہے۔ اس امینڈمنٹ کو ڈرافٹ کرنے میں آپ کا بھی؟ جی میں نے، ہاں، اس زمانے میں آئی ریکمنڈیڈ، کیونکہ یہاں پہ اس زمانے اینک پاول صاحب تھے، جب ریسزم چل رہا تھا، امیگریشن کے بڑے مسائل تھے، پارلیمنٹ، پاکستان بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا، اس لیے کامن ویلتھ سے پاکستان نکل رہا تھا، تو پاکستان ایکٹ آیا تھا جس میں پاکستانیوں کو ایلین بنایا جا رہا تھا۔ ہم نے بھٹو صاحب سے درخواست کی کہ دی اونلی وے از کہ ان کو ڈویل نیشنلٹی دے دیں تاکہ وہ پاکستانی بھی رہیں اور یہاں کے معاملہ، انہوں نے دی۔ اس کی وجہ سے آج لوگ اتنا یہاں پر ایم پیز ہیں، ورنہ اگر وہ ڈویل نیشنلٹی نہ دیتے، بہت لوگ نہیں چاہتے، اتنے محب وطن وہ پاکستانی رہتے جیسے انڈین ہیں آج کل، اس کے بعد اتنے ایم پیز نہیں ہوتے آپ کے، جو آج پوزیشن ہے، تھینکس ٹو بھٹو۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی سے جو ایشو آ رہے ہیں، بڑی خوشائن بات ہے کہ سیاسی حکومتوں کی بہرحال ذمہ داری ہے؟ ہے، اور ابھی بھی دیکھیں نا، آپ کسی مینیفیسٹو میں دیکھیں کہیں اوورسیز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک منسٹری بنا لی ہے اوورسیز پاکستانی کی۔ امجد ملک صاحب پی ایم ایل این کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد صاحب، بیرسٹر صاحب کا خیال ہے کہ جی اس سارے پروسیس میں الیکشن کمیشن سے زیادہ پچھلی حکومتوں کا زیادہ ذمہ ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو السلام علیکم اور قادری صاحب کو السلام علیکم، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اوورسیز پاکستانیز کو اکنالج کرنے سے گریزاں ہے، اس میں تمام ہی لوگ شامل ہیں۔ یہ گمک بن گیا ہے کہ الیکشن کے نزدیک، کیونکہ اوورسیز پاکستانی اپنے اپنے ملکوں میں ترقی کر چکے ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، مالی طور پہ بہتر پوزیشن میں ہیں، کو ان کو استعمال بھی کیا جائے لیکن ان کو قومی دائرے میں لایا بھی نہ جائے۔ یہ اسٹرگل اب پچھلے 10 سال سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے پاس ووٹ کا حق بھی ہو، نمائندگی بھی ہو۔ میرے خیال میں ووٹ کے حق سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ نمائندگی بھی دینی پڑے گی اور کمپٹیشن کا خطرہ ہے۔ امجد صاحب، یہ آپ کا جو غم و غصہ ہے یہ اسپیسیفکلی تمام سیاستدانوں کی طرف ڈائریکٹ ہے یا اپنی پارٹی کے لیڈران کی طرف ہے؟ جی مائنڈ سیٹ اکیلے نہیں کام کرتا، میرے خیال میں اس میں بیوروکریسی کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے ہی پیپر بنا کے دینے ہوتے ہیں، آگے پرپوزلز، پالیسیز آگے جاتی ہیں، منسٹرز اور اپوزیشن جو ہے، حکومت اور اپوزیشن تو پھر منظوریاں دیتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کے مینیفیسٹوز دیکھ لیں سیاسی جماعتوں کے، اس میں بھی کوئی اتنا کو میننگ فل کوئی
ایڈریس اوورسیز نہیں ہے. پاکستانیوں کا جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں بولا تھا ذکر ایسے کوئی ہے ہی نہیں. نہیں ہے ہی نہیں. اور کیونکہ ابھی دیکھیں نا وہ آج کی جو ہے الیکشن کمیشن وہ کہہ رہے ہیں ہاں دیا تو جا سکتا ہے لیکن ٹیکنیکل پرابلمس. ابھی کیا ٹیکنیکل پرابلمس؟ 2002 میں آپ نے دیکھا نہیں کہ جنرل مشرف نے ببانگے دہل اپنے ریفرینڈم میں اوورسیز پاکستانیوں سے ریفرینڈم کے اوپر ووٹ لیا. جب انہوں نے ریفرینڈم کے اوپر ووٹ لینے کے لیے 80 لاکھ پاکستانیوں کے لیے ڈبے لگوا دیے تو اب کیا پرابلم ہے؟ پرابلم صرف مائنڈ سیٹ کی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ووٹ کا حق دیا گیا تو یہ بولیں گے. اگر بولیں گے تو پھر کل کو نمائندگی مانگیں گے, پارلیمان میں سیٹیں مانگیں گے. یہ لوگ جب آئیں گے تو ہماری جو کارکردگی ہے اس کے اوپر چیک ہوگا. اچھے ملکوں سے آئیں گے جہاں کے اوپر ایک وزیر اگر اپنی بیگم کا نام دیتا ہے ڈرائیونگ افینس میں, روڈ ٹریفک میٹر میں, اس کو 8 مہینے سزا ہوتی ہے اس غلط بیان کے اوپر, تو یہ یہاں پہ آ کے ہماری کارکردگی کے اوپر نظر رکھیں گے, کرپشن کے اوپر نظر رکھیں گے, ڈیو پروسیس کے نظر رکھیں گے, رول آف لا اینڈ امجد جسٹس. صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ابھی سوالات کافی سارے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. بیرسٹر صاحب میں امجد ملک کو ود آل ریسپیکٹ آئی ڈونٹ ایگری. ابھی حال ہی میں 2 یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے. ایک ڈاکٹر صاحب الیکٹ ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں نون کی طرف سے. تو یہاں سے جو آرٹیکولیٹ لوگ گئے تھے اس سے پہلے مشرف کے زمانے میں بھی ڈوئل نیشنل الیکٹ ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو 2 مسئلے علیحدہ رکھنے چاہیے. جہاں تک ڈوئل نیشنل کا تعلق ہے یا اوورسیز پاکستانی بھی 2 قسم کے ہیں, آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ایک پیور پاکستانی ہیں جو سعودیہ میں رہتے ہیں, جو دبئی میں رہتے ہیں, جنہوں نے ڈوئل نیشنلٹی نہیں لی, یا ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں ڈوئل نیشنلٹی الاؤڈ نہیں ہے. دوسرے وہ ہیں جیسے ہم ہیں یا کینیڈا میں لوگ ہیں جو ڈوئل نیشنلٹی الاؤ کرتی ہیں. بات بیسیکلی یہ ہے کہ چاہے الیکشن لڑیں نہ لڑیں وہ تو الگ بات ہے. بات سیدھی یہ ہے کہ سٹیزن شپ کے ساتھ کچھ رائٹس ہوتے ہیں, کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں. ایک بیسک رائٹ جو سٹیزن کا ہے وہ یہ ہے ٹو پارٹیسپیٹ ان دی گورنمنٹ, اپنے ملک میں کے معاملات میں وہ مداخلت. اچھا بیرسٹر صاحب ہم نے دیکھیں نا ڈائنامکس ڈیفائن کرنے ہیں کہ پہلی چیز تھی. اچھا امجد صاحب آپ بھی لائن پہ رہیے گا کیونکہ یہ سوال اگین میرا آپ دونوں کے لیے ہے. امجد صاحب جی میں لائن پہ. اچھا دیکھیں پہلے تو مجھے یہ چیز میں ایک یونانیمس کنسنسس آپ سے اور امجد صاحب دونوں سے لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہر پاکستانی کو ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے, لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, اس ملک میں اگر میں یہاں نہیں رہتا ہوں, ابھی حال میں دیا ہے ایک کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ووٹنگ رائٹ دے دیے جہاں جب چاہو دے لو. امجد صاحب جو ہیں اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میرا ووٹ کراچی میں ہوتا جہاں میں رہتا ہوں. یہ نہیں میں لاہور میں جا کر رہا جی میرا پاسپورٹ ہے, یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے, میں ووٹ دینا چاہتا ہوں. ووٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا ووٹ رجسٹر ہوتا ہے, جہاں آپ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ وہاں نہیں رہتے ہیں تو آپ اوورسیز رہتے ہیں, یا تو پھر اوورسیز کانسٹیٹوئنسی. اچھا یہ بڑی اس پہ obviously یہ پورا ایک غلط سوال ہے جس پہ ہم نے آنا ہے. میں یہ کرتا ہوں جو اس میں ٹیکنیکلٹی اتنی ہیں وہ ٹیکنیکلٹیز کو میں آپ سے آرام سے ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, اس پہ ہم آئیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ یہ ارلی 90s میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ انیشیٹو پہلی دفعہ لیا تھا. یہ بات درست ہے کیونکہ آپ کی تو بے نظیر سے بھی بڑی مجھے یاد نہیں ہے بے نظیر سے, بلکہ میں نے تو کہا تھا بے نظیر نے بھی محترمہ شہید جو ہیں وہ شی واز اے گریٹ وومن. لیکن میں یہی کہنا چاہتا ایک وقت یہ تھا کہ اوورسیز ہم ڈوئل نیشنل ہیں لیکن پاکستانی ہیں, ہم پہ ویزا لگا دیا گیا اور 100 پاؤنڈ سے زیادہ دینا پڑتا ہے. بی بی نے وعدہ کیا کہ ویزا کس نے لگایا تھا, ضیاء الحق نے لگایا تھا. بی بی نے وعدہ کیا میں ویزا ہٹا دوں گی. اچھا وہ آئیں, انہوں نے 5 سال کا لے لیا ویزا. نواز شریف صاحب نے کہا میں ہٹا دوں گا, کسی نے ہٹایا. آج بھی ویزا ہمیں ایلین سمجھا جاتا ہے. تو نہ بی بی نہ نواز شریف, لیٹ بی آنیسٹ, کسی نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جہاں تک نیشنلٹی کا تعلق ہے, ویزا کا تعلق ہے وغیرہ, کچھ نہیں کیا, نہ کوئی وعدے کیے. وجہ آپ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیز جس میں محترمہ بھی ہیں, جس میں بالکل میں نے محترمہ سے بات ہوتی تھی, میری بات ہوتی تھی. محترمہ ہمیشہ یہی کہتی تھی ٹیکنیکلٹیز قاضی صاحب بڑی مشکلات ہیں. آپ یہ دیکھیں نا جو میں پھر آپ سے یہ چیز کرنا چاہ رہا تھا, یہ بڑا اس پر ٹاپک پہ ہم آئیں گے. اچھا امجد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قادری صاحب نے بات کہی ہے کہ جی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا بیسیکلی کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ لینے میں, آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ یہ پہلے آپ کے 2 حصے ہیں. پہلا آپ نے سوال پوچھا تھا, میرے خیال میں ووٹ رائٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ ان بورن رائٹ ہے ہر ایک کا. صحیح. آگے میتھڈ طے ہو سکتا ہے کہ کسی نے اگر ووٹ پاکستان میں جا کے ڈالنا ہے تو وہ کانسٹیٹوئنسی میں ڈالے گا. اگر بیرون ملک مقیم ہے تو وہ اس کے لیے کانسٹیٹوئنسی علیحدہ بنائی جا سکتی ہے, یا تو وہ پارٹیوں کو ووٹ لیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی چیک کرنے کے لیے,
یا وہ ڈائریکٹ آپ ایک ان کا بنائیں کہ وہ کیسے ان کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کی کانسٹیٹوئنسی اوورسیز پاکستانی کی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈائنامکس کو ہم ڈسکس کریں گے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں بیرسٹر صاحب نے ایک بہت بڑی بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی بڑی پارٹیز بڑی سیاسی جماعتوں کا جو ہمارے پاکستان میں ہے ان کا کوئی انٹرسٹ ہے نہیں اوورسیز پاکستان میں. فیسلٹیز کے حساب سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. نواز شریف صاحب نے پہلے آ کے یہ بیریئر توڑا تھا. انہوں نے گرین زون, اگر آپ کو یاد ہو, آپ ڈیکلریشن جو کسٹمز کے اوپر وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے, انہوں نے وہ گرین زون بنائے تھے کہ آپ ڈکلیئر ہے تو رکیں, نہیں ہے تو گرین زون سے نکل جائیں. پھر انہوں نے 5 پاؤنڈ کا انہوں نے جو 5 سال کا ویزا لگایا تھا کہ 5 پاؤنڈ میں آپ 5 سال کا ویزا لے لیں اور آتے جاتے رہیں. ان کے آپ کے ڈوئل نیشنل جو ہیں, اگر آپ کے برٹش پاسپورٹ پہ 5 سال کا ویزا لگ گیا ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں تھی. یہ جو ابھی نائکوپ ہے اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ پھر بعد میں آگے مشرف صاحب نے پی او سی وغیرہ بنایا, لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے 5 پاؤنڈ میں وہ ویزا دیا تھا, جو کہ میرا خیال ابھی تک کی جو حال میں وہ سب سے چیپر ویزا سٹیٹس تھا فار اوورسیز پاکستانی جن کے پاس دوہری شہریت ہے. اب آگے جو ووٹنگ رائٹ ابھی جو پوزیشن ہے, میرے خیال میں نائکوپ کارڈ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. نائکوپ کارڈ والوں کے پاس وہ سہولت نہیں ہے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا کہ وہ پاکستان میں جا کے سیم رائٹس انجوائے کریں جو کہ وہاں کے سٹیزنز انجوائے کرتے ہیں, جو کہ ڈسکریمنیٹری ہے. ہم صرف جائیداد بنا سکتے ہیں, بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, یا وہاں پہ ویزا فری انٹری ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی رائٹ نہیں. ملک صاحب ڈونٹ وانٹ ٹو ڈس ایگری. 5 سال کا جو دیا تھا وہ پہلی گورنمنٹ, جب دوسری گورنمنٹ میں آئے نواز شریف صاحب وہ ختم ہو گیا تھا. وہ 5 سال کا نہیں رہا. میرے پاس پاسپورٹ موجود ہے, مجھے تعجب ہوا تھا. گرین وغیرہ تو چینل ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی پولیٹیکل تھنگ, جو اچھا کام ہوا اچھا ہے نہیں, لیکن بیسیکلی آپ کی ایک منسٹری آف اوورسیز پاکستانی ہے. اس منسٹر آتے ہیں یہاں, لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. ابھی ہم کیوں کے تھے, اس سے پہلے کچھ اور تھے. تو سیاست دانوں نے, لیٹس بی آنیسٹ, میں تو ہمیشہ جب پیپلز پارٹی, اگرچہ بی بی سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے, ان کی زندگی میں بھی شہید کیا, آج بھی میں کہوں گا اگر غلط بات ہے تو غلط بات ہے, چاہے وہ نون کرے چاہے کوئی اور کرے. بات سیدھی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر دبئی میں رہتے ہیں, سعودیہ میں رہتے ہیں, ہارڈ ورک کرتے ہیں. 1.7 ملین جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں, میرے پاس یہاں کچھ شمار بھی ہیں. 1.3 یو اے ای میں ہے. یو کے میں جو رجسٹرڈ جن کے پاس اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے وہ تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب ان کا نمبر آ رہا ہے. Let's deal with this UK as well. It's a very complicated matter. یو کے میں 80% لوگ جو ہیں جو پاکستانی کہلاتے ہیں, جنہیں بھٹو صاحب نے بیک ڈیٹڈ نیشنلٹی دی, وہ ہیں کشمیر سے. ٹھیک ہے. اب وہ اگر پاکستان کل جائیں, سے لال نذیر کو لے لیں, میں نام لے رہا ہوں, مشہور کشمیر میں, وہ پاکستان میں ووٹ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. وہ میرپور میں ووٹ دیں گے. یہاں بیٹھ کے وہ کیوں دے پاکستان میں ووٹ بھائی, جب پاکستان میں وہ لوگ جو 80% یہاں ہیں, اگر وہ پاکستان چلے جائیں گے تو انہیں ووٹ آف رائٹ نہیں ہے. They are citizens of Azad Kashmir. They don't live in Pakistan. They have no constituencies. So why should they have here? اب جیسا بیرسٹر صاحب کی بات میں کافی وزن ہے, اور میں اپنے سوال کو ایک دفعہ پھر ریفریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج ابھی تک یہ ووٹنگ کا ایشو جو ہے اگر ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا اوورسیز پاکستانیوں میں کے لیے, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں, ٹیکنیکل مشکلات ہیں, یا گورنمنٹس کا بھی ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی ایک لیک آف انٹرسٹ ہے؟ میں نہیں سمجھتا جی کہ یہ ووٹ دینا چاہتے ہیں. میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ ان لوگوں کو انوالو کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل بزنس آف دا کنٹری. اور بات ٹھیک ہے, سعودیہ میں جو 29 لاکھ ہیں, یا 1.7 ملین جو یورپ میں ہیں 22-23 لاکھ کے قریب, یا یو ایس اے میں جو 10 لاکھ ہیں, ان کے ڈائنامکس, ان کی مصیبتیں اور ان کے چیزیں ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں. نمبر تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں, میں کریکشن آپ کی کر دیتا ہوں. یو کے میں جو ہے تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب جو ہیں پاکستانیوں کی 10 لاکھ ہے. نہیں, ویسے پاکستانیوں کی تعداد 10 لاکھ ہے. میں کہہ رہا ہوں اوورسیز وہ پاکستانی جو شاید ابھی نیشنل بھی نہیں ہے. لگا لیں کہ میں تعداد بتا رہا ہوں کہ 22 لاکھ کے قریب ہیں یورپ میں لوگ. اس میں کشمیری ہیں, ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھیں نا کشمیریوں نے پھر آپ کو ریپرزنٹیشن بھی انہوں نے دی. آپ کی محمود ریاض جو ہے اسمبلی میں وزیر رہے ہیں, سو انہوں نے تو سیٹیں بھی دی ہیں کشمیریوں نے. تو سو دیکھنا یہ پڑے گا کہ از اے گڈ وے کہ آپ ان کو ووٹ اور نمائندگی دیں, یا بیڈ وے ہے. کیا قادری صاحب پاکستان کی اسمبلی یا سینٹ میں جا کے کوئی برا کردار ادا کریں گے, یا اگر ان کو ووٹ دیں گے ان لوگوں کو جو 33 یا 34 لاکھ ہیں
باہر کے ملکوں میں یہ کوئی برا کردار ادا کریں گے یا کوئی پازیٹیو رول پلے کریں گے یا یہ قدغن رکھیں گے مینیفیسٹو سوال دے اس کے؟ میں یہ آتا ہے کہ امجد صاحب اور بیرسٹر صاحب آپ بات سیدھی یہ ہے جو امجد صاحب کہہ رہے ہیں، بات صحیح ہے، اس چیز سے ثابت ہوتا ہے اب تک کے ٹیکنیکل مشکلات کا لیک آف انٹرسٹ نہیں، بات سیدھی یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک ہی وقت ہے اس وقت سپریم کورٹ نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے اوورسیز پاکستان. لوگوں نے اشور کیا کہ جی ڈوئل نیشنلٹی پہ فیصلہ دے دیا رحمان مالک کے خلاف، یہ وہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتا. آرٹیکل 62 پڑھیں آپ تو اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا مسئلہ کسی پارٹی نے نہیں اٹھایا، آج بھی سپریم کورٹ نے اٹھایا. جب سپریم کورٹ کے پاس گئے، سپریم کورٹ سارا کام کر رہا ہے. جو سیاسی بدقسمت یہ ہے، جو سیاسی پارٹیوں کو کام کرنا چاہیے وہ سپریم کورٹ کر رہا ہے. کرپشن روکو وہ سپریم کورٹ کر رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ سپریم کورٹ کر رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ امینڈ نہیں کر سکتا کانسٹیٹیوشن کو. اگر جو امجد صاحب بات کر رہے ہیں کہ جناب اوورسیز کے لیے آئلہ سیٹ ریزرو ہوں، کانسٹیٹوئنسی یہاں بنے، یہ سارا مسئلہ سیریسلی کنسیڈر ہونا چاہیے. واٹ از دی بیسٹ وے ٹیکنیکلی ایٹ دا مومنٹ از سو ڈیفیکلٹ کہ ایک مہینے میں آپ اچانک جو آپ نے نہیں کیا 20 سال سے 30 سال سے آپ ایک مہینے میں کر دیں گے، نہیں ہو سکتا. اچھا یہ امپاسبل ہے کیونکہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے کانسٹیٹیوشن کے تحت، اور اس وقت صرف اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوگا. یہ نہیں جیسے امجد ملک کر رہے ہیں، اچھے آئیڈیاز ہیں لوگوں کے. صرف یہ ہوگا کہ مجھے جو رائٹ آف ووٹ ملے گا وہ میں ڈیفینس میں جہاں میرا مکان ہے، جہاں میں رجسٹر ہوں، میں وہاں دوں گا. اس پہ تو میں آؤں گا. وہ ٹیکنیکل مشکلات کو میں نے ابھی اپنے جو ہے نا انٹرویو کے اس میں نہیں، بیسیکلی پاکستانی جہاں بھی رہتا ہے از اے رائٹ، کانسٹیٹیوشن اسے رائٹ دیتا ہے، ہی شوڈ گیو ووٹ. پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ اب بھی یا تو پاکستانیوں غلطی ہے. امجد ملک صاحب ہیں رائٹ، امجد ملک کی بڑی عزت کرتا ہوں، ہی از اے ینگر برادر لائک می، لیکن وہ نون کی پارٹی میں شامل ہو گئے. کیوں ہو گئی نون کی پارٹی میں؟ آپ نون کی پارٹی میں کیوں شامل ہو گئے؟ لفٹ ہی نہیں دیتی آپ کو. میرے خیال میں شاید شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا سمجھتے نہیں ہونا چاہیے قادری صاحب. لیکن اگر آپ پی ایم ایل لیگل ویل کے پریزیڈنٹ ہیں، ذہن میں رکھیے گا نا، اگر آپ کروڑوں ووٹیں لینے والے شخص کو آپ جلا وطن کریں گے، ملک میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ لے کے آئیں گے، جلا وطن کریں گے، پھانسیاں لگائیں گے وزیر اعظموں کو، تو وہ جہاں جہاں نکالے جائیں گے وہاں وہاں اپنی جڑیں بنائیں گے. اور سینئر لوگ جو وکلا ہیں، جو درد رکھتے ہیں، جس طرح قادری صاحب اور ہم نے چیف جسٹس کے لیے لڑائی لڑی ہے، اسی طرح پھر آپ جمہوریت کی لڑیں گے. کوئی بے نظیر کے لیے لڑے گا، کوئی نواز شریف کے لیے لڑے گا. بھئی آپ اپنے وزیر اعظموں کو اپنے گھر میں رکھیں، جلا وطن نہ کریں، پھانسیاں نہ لگائیں، تو شاید بیرون ممالک پاکستان جو ہے صرف سفارت خانے سے تعلق رکھیں اور اپنی ایسوسیشن میں رہیں. اہم بات ہے اوبیسلی کہ جب بھی کوئی جلا وطنی کا ایگزائل کا معاملہ ہوتا ہے، برطانیہ اگین تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکلی ہمارے تمام جو ہیں سیاستدانوں کی فیوریٹ جگہ ہے، آتے ہیں یہاں سارے، اور ان کو یہاں بڑی سپورٹ بھی ملتی ہے. اس ایشو پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے، تو بریک سے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. امجد صاحب لائن پہ رہیے گا.